أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. النجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. صدقت يا رب العالمین. بآواز بلند اپنی مختصر سی حاضری پیش کر کے اجازت چاہوں گا. تمام احباب ایک بار پھر صلوات پڑھ لیں گے. حق کا پیغام سنایا گئے ابو طالب نے. حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے. پہلا میلاد منایا ہے ابو طالب نے. پہلی کلیوں وے کوئی پھول دی کلیوں وے. کوئی پھول دی کلیوں وے کوئی پھول دی کلیوں وے. آگے آگے کمل والا پیچھے مولا علی وے. آگے آگے کمل والا پیچھے مولا علی وے. آگے آگے کمل والا پیچھے مولا علی وے. میں نے جس کلام سے آغاز کرنا ہے میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر آپ نے پڑھنا ہے. پنجتنا پاک کے حوالے سے ہے. ہاں پانچ نام لیتے ہیں پنجتن ہمارے ہیں. پانچ نام لیتے ہیں پنجتن ہمارے ہیں. پانچ نام لیتے ہیں. پانچ نام لیتے ہیں پنجتن ہمارے ہیں.
ان پہ جیتے مرتے ہیں، پنجے تنہا مارے ہیں، پانچ نام لیتے ہیں۔ پہلا نام یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، نبی آسرا، کو سبحان اللہ، نبی آسرا کل جہان دا، نبی آسرا، نبی آسرا کل جہان دا، نبی دیا آسرا ماں حسین دی، ختیجہ آمنہ یوا آسیہ نا دی پیشوا ماں حسین دی، نبی آسرا کل جہان دا، نبی آسرا کل جہان دا، نبی دیا آسرا ماں حسین دی، یا علی یا حسن حسین یا زہرا، کو سبحان اللہ، یا علی 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 یا علی علی یا علی علی یا حسن حسین یا زہرا، پانچ نام لیتے ہیں، پنجے تنہا مارے ہیں، پانچ نام۔ ہاتھ اٹھا کر 5 سیکنڈ کے لیے پیدل پاک کے حوالے سے ذرا ہاتھ اٹھائیے، میری آج بھی قبول ہو جائے گی، ہاتھ اٹھائیے ذرا۔ پانچ نام لیتے ہیں، پنجے تنہا مارے ہیں، پانچ نام لیتے ہیں، پنجے تنہا مارے ہیں، پانچ نام لیتے ہیں، ساڈاتے ہیں پیر علی پاک محمد دا ویر علی، سبحان اللہ، ساڈاتے ہیں پیر علی پاک نبی دا ویر علی، علی پاک نبی دا ویر علی، پانچ نام لیتے گئے، دی سخی فاطمہ محسن علی فاطمہ، تو بڑی سخی فاطمہ، محسن علی فاطمہ، اختیار کل کے باوجود، کو سبحان اللہ، اختیار کل کے باوجود وہ چکی پیستے فاطمہ، وہ چکی پیستے فاطمہ، محسن علی فاطمہ۔ سنیے کیا شان ہے، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، توجہ، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، وہ تب کہیں ملی فاطمہ، تب کہیں ملی یہ فاطمہ۔ اور سنیے، لائلہ بھی جھومنے لگا، کو سبحان اللہ، لائلہ بھی جھومنے لگا، وہ سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، وقت کے امام کے لیے، وقت کے امام کے لیے
فاطمہ آگ پر چلی یہ فاطمہ محسن علی فاطمہ تو بڑی سخی یہ فاطمہ. آخری دو شعر پڑھ کے بس پھر مولا پہ پڑھ کے اجازت. ہاں ملکہ ہے دو جہان ہے میرے نبی کی ماں. کو سبحان اللہ. ملکہ ہے دو جہان ہے میرے نبی کی ماں. ملکہ ہے دو جہان ہے میرے نبی کی ماں اور رحمت کا صاحبان ہے میرے نبی کی مان. نعرہ حیدری. مرد فتوے لانے ملا شرمت کے. غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ کفر دے فتوے لانے ملا شرمت کے کفر اگے دیوار علی دا بابائے عالم دا سردا علی دا بابائے او بابائے عالم دا سردا علی دا بابائے عظمت دا مینار علی دا بابائے. اور اگلی گل سنو بہت پیارا کلام. اج تو نہیں ازلا تو اعلان ہے میرا. سنیے شاعر کا لیتا ہے. اج تو نہیں ازلا تو اعلان ہے میرا میں خدا عمران دا عمران ہے میرا. کہو سبحان اللہ. اج تو نہیں ازلا تو اعلان ہے میرا میں خدا عمران دا عمران ہے میرا. اے جناحوں دا میں دنیا خلق نہ کردا کون میرے سونے احمد دان کا پردہ. کون میرے سونے احمد دان کا پردہ. فاسق فاجر باطل سارے نس پج گئے حق دیو تلوار علی دا بابا ہے. عظمت دا مینار علی دا بابا ہے او بابا ہے حق دیو تلوار علی دا. آئیے بس آخری دو شعر پڑھ کے میرے خیال سے میں اجازت چاہوں گا. بس اس کے بعد میں اور ٹائم نہیں لینا چاہتا. آئیے. ہاں میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے. کو سبحان اللہ. میں ان پہ کلام نہ پڑھوں گا تو پھر یہ کنجوسی ہوگی. میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے. میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے. جو صبر زار کو دیکھا تو پھر یقین آیا. جو صبر زار کو دیکھا تو پھر یقین آیا کہ اپنے باہ جواں سے مزاج ملتا ہے. اگلی گل سنو آخری شعر پڑھ کے اجازت. سنیے شاعر کا لکھتا ہے. 6 مہینے کا لیکن رباب سے پوچھو. چلیے سبحان اللہ کے تو بات کیا ہو. نعرہ حیدری نعرہ حیدری. 6 مہینے کا لیکن رباب سے پوچھو کہ اپنے باہ جواں سے مزاج ملتا ہے. میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلی اللہ و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یرضی لرضاء فاطمہ وان اللہ یغضب بغضب فاطمہ صلوات صلی اللہ محمد۔ سب سے پہلے تمام سادات کرام کو ان کی جدہ جناب زہرا سلام علیہا کے جشن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسی طرح یکم رجب المرجب کی مناسبت سے امام باقر علیہ السلام کی ولادت بارصدر کی مناسبت سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سادات خوش قسمت ہیں کہ ان کی جدہ جناب فاطمہ الزہرا ہے۔ جناب زہرا کی عظمت 10 منٹ میں بیان کرنا ایک امر محال ہے، مشکل ہے، لیکن جس طرح سمندر سے چلو بر پانی اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے اٹھایا جاتا ہے، اسی طرح فضائل فاطمہ سے چند جملے اس نیت سے کہ آپ کی اور ہماری بخشش کا سامان ہو سکتا ہے۔ جناب زہرا وہ باعظمت بی بی ہے جو معصومین کے جرمٹ میں سردار ہے جناب فاطمہ، ان کی پہچان ہے جناب فاطمہ، اور خدا کی ذات جناب فاطمہ کے ذریعے ان معصوم ہستیوں کا تعارف کرواتی ہوئی نظر آتی۔ چونکہ وقت نہیں ہے، بالکل میں 2 اشارے کر کے، ایک جب جناب آدم اور جناب حوا کو خدا نے جنت میں رکھا گیا اور کہا گیا کہ جنت میں تم عیش و آرام کرو اور عیش و عشرت کی زندگی گزارو، جہاں سے جو چاہو کھاؤ، جناب حوا اور جناب آدم جنت کی پھلواریوں سے گزرتے تھے، جدھر سے گزرتے تھے ہر چیز ان پر تسبیح اور تحلیل پڑتی تھی، ان پر درود و سلام بھیجتی تھی، اور جنت کی ہر در و دیوار میں ان کو اپنا عکس نظر آتا تھا، ان کو اپنا عکس نظر آتا تھا۔ جب وہ اپنی تصویر ہر چیز میں دیکھتے تھے تو خود اپنے اوپر نازاں نظر آتے تھے، فخر کرتے ہوئے نظر آتے تھے کہ خدا نے ہم سے زیادہ کسی کو حسین بنایا ہے۔ جب انہیں اپنے اوپر فخر و مباحت کیا کہ ہم سے زیادہ خوبصورت خدا نے کس کو بنایا ہے، تو خدا نے جبرائیل کو حکم دیا ہے، جبرائیل ان کو لے جا اس محل کے پاس جو محل میری کنیز خاص کا ہے۔ جب اس محل کے پاس جناب آدم اور جناب حوا کو لے جایا گیا، وہ محل لولو اور یاقوت سے مزین تھا، جنت کے اندر ایک جنت نمان محل تھا، اس محل کے اندر ایک خوبصورت راہداریاں تھیں، خوبصورت راہداریوں سے ہو کر ایک تخت، ایک کمرے کے اندر جب ان کو لایا گیا، اس کمرے کے اوپر ایک تخت پہ ایک حورا بیٹھی ہوئی تھی، ایک کنیز خدا بیٹھی ہوئی تھی، جس کے حسن کو دیکھ کر جناب آدم اور جناب حوا کو اپنا حسن ماند پڑ گیا، اپنا حسن کم نظر آنے لگا۔ تو پوچھا ہے جبرائیل یہ حورا کون ہے، یہ کتنی حسین ہے کہ اس کا حسن ہم سے بھی زیادہ ہے۔ خدا نے
ان کا تعارف کروایا, کہا یہ میرے آپ کی نسل سے آخری زمانے میں ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا, ان کی بیٹی فاطمہ کا نور ہے. محمد علیہ بیت محمد صلوات. ان کی بیٹی فاطمہ کا نور ہے. کہا یہ ان کے سر پہ تاج ہے, یہ تاج کس کا نور ہے؟ کہا ان کے بابا محمد مصطفیٰ کے نور کا تاج ان کے سر پہ ہے. کہا ان کے گلے میں جو گانی ہے وہ کس کا نور ہے؟ کہا ان کے شوہر علی مرتضیٰ کے نور کی گانی ہے. کہا ان کے کانوں میں جو دو گشوارے ہیں یہ گشوارے کس کے نور ہیں؟ کہا ان کے بیٹے حسن اور حسین کا نور ہے. یعنی خدا نے اپنے پہلے اس کائنات میں پہلے آدم اور حوا کو جن ہستیوں کا تعارف کروایا ہے, ان ہستیوں کا تعارف کا ذریعہ ہے جناب فاطمہ. مرکزیت حاصل ہے جناب فاطمہ کو. اور پھر آخری زمانے میں جب چادر تطہیر کے نیچے یہ پنجتن پاک کی ہستیاں آئیں اور آسمانوں پہ فرشتوں نے پوچھا, پروردگارا یہ چادر کے نیچے کون کون ہے؟ جہاں خدا نے ایک اور تعارف کروایا ہے, اس سے پہلے ایک اور تعارف بھی کروایا ہے. جب فرشتوں نے پوچھا کہ پروردگارا یہ چادر کے نیچے کون کون ہے, جب خدا نے دیکھا کہ فرشتے مجھ سے میری محبوب ہستیوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, تو کہا اعلموا یا سکان السماواتی یا ملائکتی, اے میرے فرشتوں تم بھی سنو, اے آسمان کی رہنے والی مخلوق تم بھی سنو. انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا شمسا مضیۃ ولا قمرا منیرا ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسۃ الذین تحت الکساء. اے آسمان کے رہنے والوں تم بھی سنو, اے میرے فرشتوں تم بھی سنو, اے جبرائیل و میکائیل تم بھی سنو, اے اسرافیل و عزرائیل تم بھی سنو. یہ جو چادر کے نیچے ہیں ان کی خاطر میں نے یہ زمین بھی پیدا کی ہے, ان کی خاطر میں نے آسمان کو بھی پیدا کیا ہے, ان کی خاطر میں نے چمکتے ہوئے سورج کو بھی پیدا کیا ہے, ان کی خاطر چمکتے ہوئے چاند کو بھی پیدا کیا ہے, ان کی خاطر میں نے پہاڑوں کی جولانیوں کو بھی پیدا کیا ہے, ان کی خاطر میں نے سمندر کی روانیوں کو بھی پیدا کیا ہے, سمندر کی روانیوں کے اندر کشتیوں کو بھی میں نے ان کی خاطر پیدا کیا ہے, زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے ان کے صدقے میں نے پیدا کیا. اور پھر جب فضائل خدا بیان کر چکا, پھر کہا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. اے فرشتو سنو یہ کنیز خاص میری فاطمہ ہے, ان کے بابا محمد مصطفیٰ ہیں, ان کے شوہر نامدار علی مرتضیٰ ہیں, ان کے بیٹے حسن اور حسین ہیں. یعنی کائنات کی سب سے پہلے جو ابتدا میں آدم اور حوا کو تعارف کروایا تو جناب فاطمہ کو مرکز قرار دیا. جناب ختمیہ مرتبت کے دور میں چادر تطہیر کے نیچے جب فرشتوں نے پوچھا تو ان معصوم ہستیوں کی موجودگی میں جناب فاطمہ کو مرکز قرار دیا. خدا بند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں جناب فاطمہ کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, جناب فاطمہ کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, جناب فاطمہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس آخری بات کہہ کے میں زحمت تمام کروں گا. جناب وکیل صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جناب فاطمہ الزہراء السلام علیہا کے سلسلے میں ایک عظیم الشان پروگرام منعقد کیا, بچوں کے انعامات کا انعقاد کیا, اور یقیناً یہ خراج تحسین ہے. ان کے سوالات کو پڑھ کر میں نے خود بڑی معلومات حاصل کی. واقعاً اگر بچے صحیح معنوں میں ان کے جو کوئز پروگرام تھا اس پر تیار ہو جاتے تو بچوں کو کوئی اور کتاب جناب فاطمہ کے بارے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. اتنی معلومات ان سوالوں سے ملتی ہے. خدا ان کو اجر عطا فرمائے, خدا ان کو توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے, اور ان کی ٹیم کو خدا نیک اور صالح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر. علامہ علی اکبر قادری صاحب نے آنا تھا, وہ انتہائی علیل تھے, بیمار تھے, جس کی وجہ سے انہوں نے معذرت کی ہے. تو آج کے ہمارے اس پروگرام کے آخری مقرر اور مہمان خصوصی حجت الاسلام والمسلمین علامہ عابد حسین مطہری صاحب, پرنسپل مرکز اہل بیت غازی کوٹ سے ملتمس ہوں وہ آئیں اور ہمارے اس پروگرام کو اختتام پذیر کریں. ان کی آمد کے لیے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, بآواز بلند صلوات.
ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فقد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صلوات درود بھیجے محمد وآل محمد کی ذات گرامی. میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، سادات اعظام اور میرے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے انتہائی مسرت ہوئی، خوشی ہوئی آج کا یہ پروگرام دیکھ کر، اور اس پروگرام میں جو بچے شریک ہیں ایک جذبے کے تحت اور ایک ولولے کے تحت، ایک خاص مقصد کے تحت شریک ہیں. یقیناً اس مقصد کے پیچھے، اس ولولے کے پیچھے، اس جذبے کے پیچھے کسی ایک بندے کا نہ صحیح کئی بندوں کا ہاتھ ہوگا، اور وہ بندے جو اس مقصد کے پیچھے ہیں، اس ولولے کے پیچھے ہیں، اس جذبے کے پیچھے لائق تحسین ہیں، لائق تعریف ہیں. سب سے پہلے میں اپنے برادر عزیز جناب حجت الاسلام والمسلمین سید وکیل شاہ صاحب کی خدمت میں تبریک عرض کرتا ہوں، تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے یہاں ایک انتہائی مناسب وقت میں اچھا اور معیاری پروگرام برگزار کر کے یہ پیغام دیا کہ اگر حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت اور ان کی عصمت، ان کی طہارت کو دنیا تک پہنچانا ہے، اس پیغام کو دنیا تک پہنچانا ہے، تو سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ بچوں کی تربیت ہے. بہت سارے طریقے ہوتے ہیں ان کے فضائل اور کمالات کو لوگوں تک پہنچانے کے، لیکن سب سے مؤثر ترین جو ذریعہ ہے وہ ان کی تعلیمات کو بچوں تک پہنچانا ہے. محافل و مجالس کرتے ہیں، اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن تعلیمی جو پروگرامز ہیں اس کے ذریعے سے محمد اور آل محمد کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو طریقہ کار انہوں نے اپنایا ہے وہ یقیناً محمد اور آل محمد کی احادیث کی روشنی میں قابل تعریف ہے. ماشاءاللہ. ایک بندہ پوری رات نماز پڑھتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، اس سے بہتر ہے ایک بندہ اگر کسی کو مسائل شریعہ سے آگاہ کرتا ہے. بے شک. ایک لفظ کی تعلیم اگر کسی کو دے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ، وہ بہتر ہے کئی درجہ کہ آپ 1000 رکعت نماز ایک رات میں پڑھیں. تعلیم ایسی چیز ہے برادران ایمانی،
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ذات پر اونچی آواز میں صلوات پڑھیں. قرآن کی آیت ہے وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ کی عدالت میں جب ہمارے پیارے نبی کھڑے ہو کر اپنا کیس دائر کریں گے، اور کون سا کیس ہے وہ کیس بھی انتہائی اہمیت کا حامل کیس ہے. عدالت اللہ کی، اور کیس دائر کرنے والے ہمارے پیارے حبیب جو کہ وحی الہی کے بغیر کلام نہیں کرتے، وہ جب ہمارے خلاف کیس دائر کریں گے تو یقیناً فیصلہ ہمارے خلاف ہی آئے گا. کیوں؟ اس لیے وہ نبی جو وحی الہی کے بغیر کلام نہیں کرتا تو وہ کوئی ایسی بات بھی نہیں کرے گا جس میں جھوٹ کا شائبہ ہو. وہ نبی ہمارے خلاف کیا شکایت کریں گے؟ وقال الرسول یا ربی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے پروردگار، اے میرے پروردگار، ان قومی، میری امت نے، مجھے محمد ماننے والوں نے، مجھے نبی ماننے والوں نے، مجھے رسول ماننے والوں نے، مجھے خاتم الانبیاء ماننے والوں نے کیا کیا؟ اتخذوا ھذا القرآن، اس قرآن کو لینے کے بعد اس کو بالکل چھوڑ دیا. اب اس میں دو چیزیں ہیں، قرآن ناطق بھی ہے اور قرآن صامت بھی ہے. جو ہمارے ہاتھ میں جو قرآن ہے الفاظ کی صورت میں یہ بولتا قرآن نہیں ہے، یہ خاموش قرآن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن بولتا ہے، لوگوں کو دعوت حق دیتا ہے، اس قرآن کو بھی لینا ضروری ہے اور خاموش قرآن کو لینا بھی ضروری ہے. اگر ہم خاموش قرآن کو لیتے ہیں، اس کا بوسہ لیتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن قرآن ناطق کا بوسہ نہیں لیتے، اس کا احترام نہیں کرتے، اس سے استفادہ نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہوا ہم نے ایک قرآن کو تو لے لیا، دوسرے قرآن کو تو چھوڑ دیا. پیغمبر نے تو یہ کہا تھا اگر دنیا میں ہدایت کے راستے پر گامزن رہنا چاہتے ہو، اگر قیامت کے دن جنت میں پہنچنا چاہتے ہو، اگر قیامت کے دن میری امت میں شامل ہونا چاہتے ہو تو قرآن صامت کو بھی ساتھ رکھنا ہوگا اور قرآن ناطق کو بھی ساتھ رکھنا ہوگا. پیغمبر نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض. اگر کامیابی چاہتے ہو، ہدایت کے راستے پر گامزن رہنا چاہتے ہو، وگرنہ قیامت کے دن پیغمبر شکایت کریں گے قرآن صامت کے بارے میں بھی اور قرآن ناطق کے بارے میں بھی. قرآن ناطق کے بارے میں بھی روایت کے الفاظ ہیں، اگر والدین اور صاحبان علم لوگوں کو حضرت زہرا مرضیہ کی عصمت کے بارے میں بتائے بغیر، ان کی طہارت کے بارے میں بتائے بغیر، ان کے کمالات اور فضائل کو بتائے بغیر اس دنیا سے چلے جائیں گے تو قیامت کے دن ان کی گریبان ہوگی اور میرا ہاتھ ہوگا. پیغمبر وہاں پہ پکڑیں گے. تمہیں معلوم ہونے کے باوجود، میری بیٹی کی عصمت کے بارے میں علم رکھنے کے باوجود، میری بیٹی کی طہارت کے بارے میں علم رکھنے کے باوجود، میری بیٹی کے فضائل اور کمالات کے بارے میں جاننے کے باوجود تمہاری زبان خاموش کیوں رہی؟ لوگوں کو بتایا کیوں نہیں؟
लोगों को मेरी बेटी के बारे में क्यों नहीं बताया? क्या तुमने मेरी इस हदीस को नहीं पढ़ी कि इन्नल्लाह यरज़ा लिरज़ा फातिमा व यग़ज़िब लिग़ज़ब फातिमा, अल्लाह उस शख्स से राजी होता है जिससे मेरी बेटी फातिमा राजी हो, उस शख्स से गज़बनाक होता है जिससे मेरी बेटी फातिमा गज़बनाक हो। ये रिवायत तो आपने पढ़ी है, इस रिवायत को पढ़ने के बाद लोगों को क्यों नहीं बताया? कुरान सामित के बारे में भी सवाल होगा और कुरान नातिक के बारे में भी सवाल होगा। समझने की जरूरत है, गौर व फिक्र करने की जरूरत है। क्या हमारे मोहल्ले में, बस्ती में मसाजिद आबाद हैं? उन मसाजिद में कुरान की तालीम दी जाती है और कुरान की तालीम देने के बाद लोगों को कुरान पर अमल कराने के लिए ताकीद की जाती है। अगर करते हैं तो हम खुशकिस्मत हैं और नबी के उम्मती कहने के लायक हैं, लेकिन अगर नहीं करते तो हमें सोचना है क्या हम उस नबी के उम्मती बन सकते हैं जो कुरान पे भी जोर देता है, जो अहले बैत के बारे में भी जोर देता है। साहिबान ईमान, जिंदगी आसान भी है और जिंदगी मुश्किल भी है। अगर जिंदगी का मकसद समझ में आ जाए तो जिंदगी बहुत आसान है, अगर जिंदगी का मकसद समझ में ना आए तो जिंदगी बहुत मुश्किल है। हमारे पास सारे कुछ वसाइल होने के बावजूद, अहले इल्म हमारे पास है, आलिम दीन हमारे पास है, हमारे पास मसाजिद हैं, मदारिस हैं, निसाब की किताबें हैं, इसके बावजूद हमने मोहम्मद और आले मोहम्मद की तालीमात को लोगों तक पहुंचाने में कंजूसी की, कुरान की तालीम को लोगों तक पहुंचाने में कंजूसी की, तो हमसे ज्यादा बदनसीब और कोई नहीं होगा। इकबाल कहते हैं मिट्टी जरखेज पानी वाफर मिट्टी सलवात पर मोहम्मद वाल मोहम्मद। मौसम अच्छा, पानी वाफर, मिट्टी भी जरखेज। मौसम अच्छा, पानी वाफर, मिट्टी भी जरखेज, जिसने अपना खेत न सेंचा वो कैसा देहकान। आपके पास वाफर मिकदार में पानी भी है, मौसम भी अच्छा है और मिट्टी भी जरखेज है, इसके बावजूद अगर कोई किसान खेत नहीं सेंचता तो उसको हम किसान नहीं कहते। हमारे पास मोहल्ले में आलिम दीन भी मौजूद है, कुरान भी मौजूद है, किताबें भी मौजूद हैं, जगह भी मौजूद है, इसके बावजूद हम कुरान ना पढ़ें, इसके बावजूद मोहम्मद और आले मोहम्मद की तालीमात हासिल ना करें तो हम कैसे उम्मती, हम किस तरह के उम्मती हैं? हम कैसे दावा कर सकते हैं कि हम मोहम्मद के उम्मती? वो मोहम्मद तो कहते हैं कुरान को भी ले लो और अहले बैत को भी ले लो, जबकि हम कुरान को लेते हैं अपनी जरूरत के तहत, अहले बैत को लेते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक। कुरान और अहले बैत को अपनी जरूरत से हट के लेना शुरू करें तो मुआशरे में अमन और इंसाफ का बोलबाला होगा, मुआशरे में मसावत और बरादरी होगी, मुआशरे में एक दूसरे के साथ हमदर्दी होगी। हम कुरान से उन चीज़ों को लेते हैं जो मेरी ज़रूरत है, अहले बैत से वो चीज़ें हासिल करते हैं जो मेरी ज़रूरत है। मैंने अपनी ज़रूरत का एहसास किया, दूसरों की ज़रूरत का एहसास नहीं किया। जब मैं इस काबिल हो जाऊं कि मैं दूसरों का भी एहसास करना शुरू कर दूं, तब जाके कि मैं मुआशरे को अच्छा पैगाम देने वाला बन सकूंगा। है अपने लिए तो और भी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। अपनी जात तक जीना हैवानों की सिफत है, अपनी जात के लिए जीना हैवानों की सिफत है, औरों के लिए जीना इंसानों की सिफत है।
لہذا اوروں کے لیے جینے کا سلیقہ اور طریقہ کہاں سے ملتا ہے؟ ایک قرآن سے ملتا ہے، ایک اہل بیت سے ملتا ہے۔ اہل بیت اپنی ذات سے ہٹ کر لوگوں کے لیے کام کرتے تھے، لوگوں کے لیے ہمدردی کا اظہار، خود بھوکے رہتے تھے اور لوگوں کو سیر کر کے کھلاتے تھے۔ یہ پیغام جب تک ہم نہیں لیں گے، قیامت کا دن اللہ کی عدالت میں رسول شکایت کریں گے، وقال الرسول یا ربی، رسول شکایت کریں گے، اے میرے پروردگار، انا قومی، میری قوم نے جو مجھے محمد کہتے تھے، جو مجھے رسول مانتی ہیں، میری قوم نے جو مجھے نبی مانتی ہے، اس قوم نے قرآن کو لے لیا، لینے کے بعد ترک کر دیا۔ قرآن کو تو ہم سب مانتے ہیں، جب بھی ہم سے سوال کرتے ہیں آپ کی اسلامی کتاب کون سی ہے، تو کہتے قرآن ہے۔ جب قبر میں نکیر اور منکر سوال کریں گے من کتابوں کا، ہم تلقین میں پڑھاتے ہیں کہ تو اس وقت جواب دینا کہ قرآن کتاب ہے، قرآن میری کتاب ہے۔ ہم کہتے کس کے ماننے والے ہیں، آپ سے پوچھتے کہتے اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ دعویٰ میں ہم کہتے کہ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، لیکن کہیں اس کے آثار نظر نہیں آتے، کہیں اس کے آثار نظر نہیں آتے۔ آثار جب تک معاشرے میں نظر نہیں آئیں گے قرآن کے اور اہل بیت کے، اس وقت تک آپ کا معاشرہ الہی معاشرہ نہیں بنے گا۔ الہی معاشرہ بنانے کے لیے قرآن پر بھی عمل ضروری ہے اور اہل بیت کو ساتھ رکھنا بھی ضروری ہے، وگرنہ ہم رسول کی اس شکایت کے زد میں آ جائیں گے کہ رسول جب شکایت کریں میری قوم نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا اور اہل بیت کو بھی چھوڑ دیا۔ آج جتنے بچے جنہوں نے اس کوئز پروگرام میں حصہ لیا وہ قابل تعریف ہیں۔ یہ ہمارا ایک اچھا اور بہترین پروگرام ہے، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کے پروگرام ہفتہ وار نہ ہو تو کم سے کم مہینے میں ایک دفعہ تو ہونا چاہیے، تاکہ ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ آج میں اگر یوں کہوں تو شاید بیجا نہ ہوگا کہ وکیل صاحب نے حضرت زہرائے مرضیہ کو جو مانتے ہیں، ان کے دل میں جو عقیدت ہے اس کا حق ادا کر دیا ہے اس پروگرام کے ذریعے سے۔ انہوں نے اپنی عقیدت کا اظہار اس پروگرام کے ذریعے سے کر دیا، تو میں دعا کرتا ہوں کہ پاک پروردگار بحق فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کے اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یقیناً لائق تحسین انہوں نے حق ادا کیا، عقیدت کا حق ادا کیا، محبت کا حق ادا کیا اس پروگرام کے توسط سے۔ اگر انہوں نے ایک بچے کو جناب سیدہ کا نام یاد کرایا ہے تو یہ ان کے لیے توشہ آخرت ہے۔ ایک بچے کو جناب سیدہ کی پیدائش کے بارے میں بتایا ہے تو یہ ذات آخرت ہے، یہ کوئی کم عمل نہیں ہے۔ ایک بچہ اگر جناب فاطمہ کے ایک حدیث کو یاد کرتا ہے تو اس کا سارا کریڈٹ وکیل صاحب کو جاتا ہے۔ معصوم کا فرمان ہے من سن سنتا حسنتا فلہ اجر و اجر من عمل بها، جو ایک سنت کی بنیاد رکھتا ہے اس کو 2 برابر ثواب ملتا ہے۔ ایک سنت کی بنیاد رکھنے کا، اور جب تک وہ سنت باقی ہے اس کے ثواب میں وہ برابر کے شریک ہے۔ اور جب تک وہ بچہ اس حدیث کو یاد کرتا، جہاں جہاں سناتا ہے، جہاں جہاں اس حدیث کی تلاوت ہوتی ہے اس کے ثواب میں وکیل صاحب برابر کے شریک ہے۔ یہ کوئی عمل معمولی عمل نہیں ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے پروگرامز کو پروموٹ کریں، ان کو فروغ دیں اور ایسے پروگرام کرنے والوں کا ساتھ دیں تاکہ اس نیک عمل کو برگزار کرنے میں میرا اور آپ کا نام بھی شامل ہو جائے۔ جو عمل نیک میں شریک ہوتا ہے
تو گویا کہ جب تک وہ عمل نیک دنیا میں باقی ہے، اس کے آثار باقی ہے، اس کا نام بھی باقی ہے، اس کا کام جب تک باقی ہے اس کا نام بھی باقی ہے۔ میں زیادہ پروگرام کو طول دینا نہیں چاہتا، ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکایت کے زد میں نہ آ جائیں، ہم ان کی دعا کا حقدار بنیں، ان کی شکایت کا حقدار نہ بنیں۔ ہم ان کے چاہنے والے ہیں۔ بہت سارے ایسے بچے ہوں گے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا نہیں پتا۔ قصوروار کون ہے؟ میں اور آپ دیکھتے ہیں قصوروار سارے جو ہے یہ جن کے سر پہ پگڑی اور امامہ ہے یہ ہیں، نہیں، آپ بھی ہیں۔ جو جتنا جانتا ہے اس میں وہ قصوروار ہے، جو جتنا جانتا ہے، جتنی معلومات آپ کے پاس ہے۔ علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ دوسروں تک پہنچانا ہے، جتنی معلومات آپ کے پاس ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا آپ کی شرعی ذمہ داری ہے۔ آپ ان پگڑی والوں کی طرف نہ دیکھیں، امامہ والوں کی طرف نہ دیکھیں، جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا کرنا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ۔ ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہتے، میرا کام نہیں ہے، یہ تو ان کا کام ہے۔ ہم ایک دوسرے کے گلے پہ ڈالتے ہیں، یہ میرا کام تھوڑی ہے، یہ تو فلان صاحب کا کام ہے، میرا کام پیسے دینا تھا میں نے دے دیا۔ آپ کا کام صرف پیسے دینا نہیں ہے، آپ کا کام اپنی معلومات کو لوگوں تک پہنچانا بھی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اس امر کے بارے میں مسئول ہے، لہذا امید کرتا ہوں انشاءاللہ آئندہ کے اس طرح کے پروگرام ہر بستی میں انعقاد ہونا چاہیے۔ آج اگر خیر آباد میں ہے تو انشاءاللہ پیرا میں بھی ہوگا، محمودہ میں بھی ہوگا، پھلالہ میں بھی ہوگا، بٹیا میں بھی، ہر بستی میں اس طرح کا پروگرام ہوگا۔ ایک قرآنی ماحول پیدا ہوگا، ایک قرآنی ماحول بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم پیغمبر کی اس شکایت کے زد میں نہ آ جائیں۔ اللہ سے دعا ہے پاک پروردگار آج کا یہ ہمارا نورانی پروگرام، قرآنی پروگرام اور تعلیمات محمد و آل محمد سے بھرپور جو پروگرام ہے، اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس پروگرام کو انعقاد کرنے والے جتنے بھی افراد ہیں ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ خاص کر برادر وکیل شاہ صاحب کی جملہ خیر اور جملہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کو مزید کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما، مزید دین کے لیے کام کرنے کے لیے ان کو حوصلہ عطا فرما۔ یقیناً مہمان خصوصی کی ذمہ داری بڑی ہوتی ہے، جو مہمان خصوصی ہیں اس نے کچھ نہ کچھ اعلان بھی کرنا ہوتا ہے، تو یہ تو اکبر صاحب کا کام تھا، وہ تو بچ گئے۔ تو میں اگرچہ ان کے اس خدمات کا صلہ میرے بس میں نہیں ہے، میرے بس میں نہیں ہے، اپنی بساط کے مطابق میں ان کے لیے 5,000 روپے کا اعلان کرتا ہوں۔ یقیناً یہ ان کے لیے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، جتنا انہوں نے زحمت کی ہے، کوششیں کی ہیں، اور یہ ساری کچھ انہوں نے یہاں پہ میز پہ ساری چیزیں سجائی ہیں، ان کے عوض میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں بھی اپنا نام ان کوشش کرنے والوں کے سب میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ اس وجہ سے ایک حقیر سا انعام میں نے ان کے لیے اعلان کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ صرف اعلان تک نہیں ہوگا، یہ انعام انشاءاللہ ہم ان کو پیش کریں گے۔ تو خدا سے دعا ہے اس کے علاوہ جو بٹیاں سے اور محمودہ سے جو بچے آئے ہیں ان کو مٹھائی کے طور پر 500 کا بھی اعلان کرتا ہوں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ ٹھیک ہے اے بچے سیدھا پاکیزہ نے جلدی جلدی جاؤ، جلدی جی۔
ٹھیک ہے بچے وکیل بھی بول دے لو سیدھا حاتمہ زینب کیا ہے؟ حاتمہ مصباح بی اس کو بعد ایمان زہرا مقدس بی بی ردا زینب زین العابدین علی حسن علی حسن تصویر کرنا دو نا تصویر کرنا دو علی احمد جلدی جاؤ جلدی ادھر احمد علی عدنان علی علی عباس زہیب علی امام علی فرشا صاحب ٹھیک ہے جی ہوں بس اتو ہی ہو گیا بس ہے امام علی ہو گئے اعزاز علی جواد علی حسن علی یہ تو ڈلیور کرنے والا حسن علی ایک اور ہے جی حسن علی ایک اور حسن علی سنی سکلین نا سارے دیکھ جائے کو مینشن کرو نال سیف اللہ آپ ادھر اسرار حیدر شرکت کرنا نہیں ہے کہ نام سنا اچھا یہ اعزاز حیدر بھٹکیاں سے ان کا تعلق ہے تو یہ چونکہ انہوں نے جو سوالات جو بات لگائے تھے بعض اوقات یہ چونکہ جوابات ایک ملتے جلتے تھے تو اس وجہ سے ان کی مسٹیک ہوئی ہے تو یہ پھر بھی ان میں سب سے فرسٹ ہے ماشاء اللہ اللہم صلی اسرار ساتھ بتاتے جائیں نا کیا کیا پوزیشن علی عمران بعد میں آئے گا بھی تو علی عمران جی اس نے بھی اعزازی پوزیشن میں سیکنڈ پوزیشن دی ہے جی قاسم علی گلے کرو علی حیدر واصف علی بنانی
یاد باسمتی ایکڑے یہ پورا نام ہے تو ماشاءاللہ یہ اصل اسکول میں 6ویں پڑھتے ہیں سارے پڑھے ثاني طور پہ سیکنڈ پوزیشن ہے یہ ڈائریکٹ پڑھا ذوالقرنین علی شاہ یہ قصدی او علی حیدر علی حیدر ہے کہ اسد ہے بس علی حیدر اور بھی اصل ہے موسم قاسم علی قاسم علی ہو قاسم علی قاسم علی آؤ نا قاسم علی صاحب تو صاحب ذوالقرنین موسم ایک اور ہے جی کافی بھی ہے کافی بنا اور جی ملاوی اس کو دے اس کو آؤ موسم چھوٹے شاہ صاحب اچھا عمران علی جنہوں نے 5ویں پوزیشن حاصل کی ہے آج جو ہمارا مقابلہ ہوا ہے اعزازی جتنے بھی ہیں اوورال ان میں 5ویں پوزیشن حاصل کیا یہ ان کا تعلق باغا سے ہے ان کو تیار کرنے والے قاری محمد مبارک جو ہیں وہ 2 اگست ان کا تعلق ہے انہوں نے ان کو تیار کیے تھے باواز بلند صلوات نام دسو نے نام کون دیسی اچھا 4تھی پوزیشن حاصل کی ہے جی فرحاد علی شاہ فرحاد علی شاہ ماشاءاللہ جزاک اللہ جی آؤ اس کے بعد جو 2nd پوزیشن حاصل کیا ہے 2 بچے ہیں جی ایک زین العابدین اور ایک محسن علی شاہ 96 نمبر لیے انہوں نے اور ان دونوں نے خود جو ہے یہ باقی سارے بچے جو ہیں انہوں نے خود تیاری کی بہت ماشاءاللہ یہ دو اکٹھے ہیں کٹھے کرنی ہونے پہلے دو نام یہ دو اکٹھے ہیں اسلام لکھیں گے آواز بلند صلوات پورے مقابلے میں ہمارے سے پہلے تقریباً اوورال یہاں پہ جب سے میں آیا ہوں 2017 سے ابھی تک چاہے قرآن کے لحاظ سے تھا یا کویز کے لحاظ سے ہے چاہے تقریر کی کمپٹیشن میں ہے تو یہ بچہ کیپی کیب میں اس نے اس میں حفظ میں پورے کیپی کیب کو ٹاپ کیا جس طرح زون کے بھی بچے تھے تو الحمدللہ اس مرتبہ سے 97 نمبر لے کے ہمارے اس پورے مقابلے میں ٹاپ کیا ہے جی آصف علی شاہ ماشاءاللہ ایک آتے تھے اچھا آمنہ بی بی جنہوں نے محمودہ میں سب سے زیادہ اچھے نمبر لیے ہیں اور بہت ہی اچھی پوزیشن اس نے لی ہے اس کو ہم اعزازی جو ہے نام دے رہے ہیں اچھا اب ہم دعوت دیتے ہیں جی مولانا ذاکر صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنا انعام وصول کرنا باواز بلند اچھا ہمارے بچوں کو لانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بغیر کرائے کے بلوان شاہ صاحب نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اپنے سارے کام چھوڑ کے تو ہم ان کو اپنی طرف سے اعزازی چیز دیتے ہیں بلوان شاہ صاحب کی صحت اسلام کے لیے آواز بلند صلوات اچھا اچھا بڑے
دنیا سے جتنی میں نے احتجاج بھی کی ہے، کیونکہ تقی صاحب آپ کے نہیں تھے، لیکن بچوں کو تیار کرانے میں سب سے پہلے پہنچنے میں، تو ہم ان کو انعام دے رہے ہیں جی. احتجاج بہت ہے ماشاء اللہ. اس کے علاوہ ہمارے میڈیا جو ہے وہ صدارت ٹی وی سے ہمارے جو مہمان تشریف لائے ہیں برادر منتظر امام، جن کو آپ حیدر کے نام سے جانتے ہیں، تو ان سے ملتمس ہوا ہے اپنی ایک پلیز سر تو اور اس کے علاوہ ہمارے کے ساتھ تشریف لائے ہیں ہمارے یونیورسٹی کے جو ہے وہ ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں محمد زیب صاحب، تو ان کی بھی یہاں پہ آئی ہیں تشریف لائے ہیں. اچھا ہمارے جو ہے وہ انہوں نے جناب قاری یاسر شفیق صاحب جنہوں نے منقبت پیش کی، ماشاءاللہ بہت پیاری منقبت پیش کی، تو ہم ان کو اس میں محمد جو ہے وہ عطا سردار شفیق صاحب خدا توفیق عطا فرمائے. مولانا تقی صاحب کا نام تقی جعفری صاحب مٹیاں والے تشریف دلا دے صاحب کبھی بڑا اچھا خیر شیدہ کا نام نہیں لکھے گا. اچھا کو اچھا ہمارے اس بچے نے چونکہ دو بچے ہمارے آپس میں تھرڈ پوزیشن حاصل کی تھی، ایک حماد تھا اور ایک عمران. کنفیوز ہو اس طرح کا نہیں چلتا. اچھا ہمارے ان بچوں میں ایک اور بندہ تھا جس نے شرکت کی ہے، جناب سید احسان علی شاہ کو بڑا انہوں نے جب سوالات دیکھے انہوں نے کہا کہ میں بھی ان کو حل کروں گا، تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم جو ماشاءاللہ یہ تو پورے مفید دروازہ آج ہی آج تھرڈ پوزیشن نے حاصل کی ہے بچوں میں. ٹھیک ہے، ہم ان کو الگ سے ان کو ہم نے دیا ہے کیونکہ ان کو ہم نے الگ سے دے رہے ہیں کہ بچے سب تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس وجہ سے ہم ان کو الگ سے دیا ہے. اچھا کوئی بچہ جو رہتا ہو، کوئی بچہ انعام کے بغیر انعام کے بغیر ان کا بچہ آپ مدیر ہے دوست دا دوست یہ تو ٹکنے کا کیا ہے بھائی پھر اور کڑے ایک اس کو بھی لاؤ پھر اس تلاوت بھی اور اور تلاوت دستے دی رہی ہے بس تلاوت دستے اب وکیل صاحب کہ سلام حسن صاحب مادری صاحب بس آتی ہے اسی پر دے مادری صاحب اللهم صل علی محمد اب وکیل صاحب کو بیمارہ خصوصی کی طرف سے 5,000 روپے کا انعام ہے اور نالی دیا تھا. کوئی فیس بک کرنا ہے 500